نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ سامعین محترم، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس تم یہ کام کرو کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میری اہل بیت سے، میرے قرابت زاروں سے، میرے رشتہ داروں سے مودت کرو، اور ان کے ساتھ اتنی مودت کرو کہ ان کے بغیر تمہارا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے تمہارے لیے، ان کے بغیر تم زندہ نہ رہ سکو، اتنی شدت کے ساتھ میری اہل بیت سے، میری قرابت سے محبت کرو۔ سامعین محترم، اہل بیت کو اللہ تعالی نے بڑا وراء الورا مقام عطا فرمایا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی شان و عظمت ہے۔ انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں عرض کریں گے، تو سب سے پہلے میں دو احادیث عرض کرنے لگا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے اہل مدینہ کو ظلماً ڈرایا، دھمکایا، ان پر خوف ڈالا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوف ڈالے گا، اور اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عربوں سے بغض رکھا میری شفاعت میں وہ کبھی داخل نہ ہوگا، اور اس کو میری مودت بھی میسر نہیں آئے گی، یعنی میری محبت بھی اس بندے کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم، یہ دو حدیثیں میں نے عرض کی ہے مثال کے طور پر کہ اس میں عربوں کا ذکر ہے، اہل مدینہ کا ذکر ہے۔ اہل مدینہ اہل بیت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام اہل مدینہ ہیں یا عرب والے ہیں وہ سب کے سب قرابت دار نہیں ہیں، وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن مدینہ میں رہتے ہیں، اہل مدینہ ہیں اور عربی ہیں۔ عربوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جو میرے شہر میں رہنے والے ہیں یا جو عربی ہیں، عرب میں رہنے والے ہیں، ان کے اوپر کسی نے ظلم کیا، ان کے اوپر خوف ڈالا، تو وہ اس بندے پر اللہ خوف بھی ڈالے گا، اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ عربوں پر ظلم کرے گا، عربوں کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، وہ بندہ کبھی بھی میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو میری محبت نصیب ہوگی۔ تو یہ عام لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، آپ کی جو اہل بیت ہے، آپ غور کیجئے کہ ان کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی محبت ہوگی۔ تو میں اس ایک حدیث عرض کرنے لگا ہوں جو مستدرک حاکم علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے جناب 4711، 4711 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا کہ میں تم میں بہت بڑی عظیم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، ان کے ساتھ تمہارا تعلق رہے گا،
کہ تم راہ نہیں بھٹکوگے, تم گمراہ نہیں ہوگے, تم صراط مستقیم پر چلوگے, تم صراط مستقیم پر رہوگے. تو وہ چیزیں کیا ہے؟ پہلی ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب یعنی اللہ کا قرآن, اور دوسری ہے اہل بیت علیہم السلام. سامعین محترم ذرا غور کیجئے, اور اگلے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ, کہ یہ قرآن اور میری اہل بیت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی حتیٰ کہ قیامت والے دن یہ دونوں اکٹھے ہی میرے پاس میرے حوض پر آئیں گے. سبحان اللہ. تو اس میں غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید اور آپ کی اہل بیت کو امت کے لیے صراط مستقیم کا راستہ بتایا ہے, گمراہی سے بچنے کا راستہ بنایا ہے. اہل بیت علیہم السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میری اہل بیت سے شدت کے ساتھ محبت رکھو تاکہ تم صراط مستقیم پر چل سکو, تم راہ نہ بھٹک سکو, تم گمراہ نہ ہو سکو. یہ میری اہل بیت دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے گی, قبر میں بھی تمہیں فائدہ دے گی, حشر میں بھی تمہیں فائدہ دے گی. اور یہ حوض پر جب آئیں گے تو قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے ہوں گے اور یہ اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے شفاعت بھی کریں گے. تو یہ ہے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا مقام, کہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے امت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے, صراط مستقیم کا راستہ ہے, گمراہی سے بچانے والے ہیں, جناب والا گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں, ہدایت کا راستہ ہے. تو اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ, یہ بھی مستدرک حاکم علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. وہ حدیث جو میں نے پہلے عرض کی وہ حدیث ہے 4711 نمبر, یہ حدیث ہے 4712 نمبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنی عبد المطلب, میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہے. پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ تمہارے گمراہوں کو ہدایت دے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ تمہارے جاہلوں کو عالم بنا دے. اور میں نے یہ بھی دعا مانگی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور میں نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخی, بہادر اور رحم دل بنا دے. عزیزان گرامی, چنانچہ اگر کوئی آدمی رکن, ذرا غور کرنے والی بات ہے, یہ بات غور کرنے والی بات ہے, کوئی آدمی اگر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اور روزہ دار ہو, پھر وہ فوت ہو جائے, لیکن وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, بیت اللہ شریف کے سامنے جھکنے والا, اگر وہیں خانہ کعبہ میں روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے, میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا, تو فرمایا داخل النار, وہ جہنم میں داخل ہوگا, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. اور امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح علی الشرط مسلم, امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث حسن ہے, صحیح ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی اہل بیت سے سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.